بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ایسے ہے، اس لیے کہ یہ سب کا ہی موضوع ہے آج کل، اور خاص طور پر میں اس پر بار بار آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں کہ ایسے جو ہے اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، اسٹوڈنٹس کے ایسے میرے پاس آتے ہیں، جو ڈیفیشنسی میں نے آبزرو کی ہے، یا یہ ریزنز کہ ایسے میں اسٹوڈنٹس زیادہ فیل کیوں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی ٹریجک چیز ہے کہ باقی پیپرز میں وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں، لیکن اس ایک پیپر میں 2 یا 3 مارکس سے اسٹوڈنٹ رہ جائے تو وہ ساری عمر کا ایک، جیسے کہتے ہیں نا، روگ اور دکھ لگ جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر غلطی ہم کہاں کرتے ہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے، آپ دیکھیں نا، ٹوٹل سی ایس ایس میں کوئی 3-4% لوگ پاس ہوتے ہیں، اب وہ 96-97% فیل ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسے میں گویا کہ یہ 3% ہی پاس ہوتے ہیں۔ جو فیل ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی ویکنیس، جو نمبر 1 اگر میں بتاؤں، وہ ہے انگلش لینگویج، کہ یہ بیسک انگلش لینگویج کی جو سٹرکچر ہے اس کو نہیں سمجھتے، اور ایک بار پھر زندگی میں گرامر کو دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ جو ان کی ڈیفیشنسی ہیں، خاص طور پر ایک اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر ایکٹیو اور پیسیو کی سمجھ نہیں ہے۔ جب یہ انڈائریکٹ فارم میں بات کر رہے ہوتے ہیں پیراگراف کی، تو یہ انڈائریکٹ سپیچ کی پوری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر ایک لیول ہوتا ہے کہ سی ایس ایس لیول کی کچھ ووکیبولری ہونی چاہیے، کچھ اچھے الفاظ استعمال کرے، پھر کچھ ایڈیمز کا استعمال بھی ہو۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ ہر ایسے کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک پرٹیکولر انفارمیشن اور ڈیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی 17 گریڈ کے لیے ایگزام نہیں ہے۔ ویسے تو 17 گریڈ کے لیے ایگزام ہو تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بیسیکلی دے آر ریکروٹنگ یو فار 22nd گریڈ۔ آپ اگر انڈر 25 کوالیفائی کر جاتے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو ریٹائر ان گریڈ 22۔ اس سے بڑا اسکیل پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ آپ سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، تو اب آپ کی ریکوائرمنٹ بھی بیٹا اکارڈنگلی انہوں نے چیک کرنی ہے، ایویلویٹ کرنی ہے۔ اب اگر انگلش میں کمپوز کرنا ہی نہ بندہ جانتا ہو تو اس نے تو ساری دنیا کو خطوط لکھنے، اور خطوط جو آئے ہوئے وہ پڑھنے بھی ہیں، مطلب بھی سمجھنا ہے، اور پھر اس جیسا لکھنا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بنیادی جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ آتی ہیں انگلش پڑھنے سے اور لکھنے سے۔ اب چونکہ ہماری لائف میں نہ اتنا ہم پڑھتے ہیں نہ اتنا لکھتے ہیں، تو سارے کی ریفلیکشن ہوتی ہے ایگزامینیشن ہال میں۔ اب ایگزامینر آپ کو، آپ کا ایسے ایگزامن کر رہا ہے ان 3 پوائنٹس پر۔ ایک، آپ کی انگلش لینگویج درست ہو، دوسرا، آپ کو جو پوچھا گیا ہے سیکیورلی اس کا آنسر آپ دے رہے ہوں، کیونکہ جو دوسری ڈیفیشنسی میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آنسر نہ ٹو دی پوائنٹ نہیں ہوتا۔ آپ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، یا اس کا صحیح اسپرٹ یا ایسنس کو آپ پکڑ ہی نہیں پاتے، ایک آل ٹوگیدر رانگ آنسر میں چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے پچھلی دفعہ انفارمل اکانومی آیا، تو اب اس نے تو بہت خاص طور پر ایک خاص سیگمنٹ پوچھ لیا، تو اب اوور آل اکانومی اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں پاکستان کی، کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنا ہے، اور انفلیشن کا لیول یہ ہے، ان امپلائمنٹ کا لیول یہ ہے، اور ڈیٹ کرائسس کیا ہے، فسکل ڈیفیسٹ اتنا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے، یہ تو اس نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک تو آپ کا جو ہے نا، دیر از نو سبسٹیچیوٹ فار پراپر نالج انفارمیشن، تو آپ کی جو ایبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس کا سچی بات کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، اور تھارو اسٹڈی کا بھی کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ ایریاز لکھے ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں تو یو کین اوور کم دس ڈیفیشنسی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جیسے سی ایس ایس کا سارا دار و مدار ایسے لکھنے پر ہی ہے۔ ایسے سے مراد یہ ہے
کہ ایبلٹی ٹو کمپوز ان اپروپریٹ انگلش لینگویج. اپروپریٹ کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ کریکٹ انگلش ہو, سمپل ہو, انڈرسٹینڈیبل ہو اور ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ ہو. تو آپ دیکھیں میں نے جاٹ ڈاؤن کی ہیں کچھ چیزیں. پہلی تو بات میں نے گرامر لکھی, وہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی کہ یو آر ڈیفیشینٹ ان ایکٹیو وائز پیسو وائز فارمیشن, یو آر ڈیفیشینٹ ان ڈائریکٹ انڈائریکٹ اینڈ کامن ایررز, اور کئیوں کو ٹینسز بھی نہیں آتے. تو لہذا یہ 4 دن کی بات ہے, 4 دن میں آپ یہ چاروں چیزیں اوور کم کر سکتے ہیں. پھر آپ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریپوزیشن بھی آٹومیٹیکلی آپ کے قلم پر اور زبان پر چڑھ جائے گی, چونکہ پریپوزیشن کا تعلق بھی زیادہ پڑھنے سے ہے. اب جیسا آپ دیکھنا جب پڑھیں گے انفیریئر ٹو, جونیئر ٹو, سینئر ٹو, سپیریئر ٹو, تو جب آپ اتنا زیادہ پڑھیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ان سارے الفاظ کے بعد ٹو آتا ہے. تو یہ چیزیں اسٹڈی سے ہیں, چونکہ ہم تو ویسے بھی مزاج ہمارا خیر سے ایسے ہے, یہ رومن انگلش میں سارے اسٹوڈنٹ فیس بک پر لگے ہوئے ہیں. اچھا کس امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں, پیور انگلش نہیں لکھ رہے, بٹ ٹرائی ٹو کنورسیٹ آئی مین ان پیور انگلش. اس میں ووکیبلری کی میں نے بات کی ہے, ایڈیومیٹک کریں, کہیں ایڈیم جتنے یاد کریں ان کو کہیں استعمال بھی کرنا شروع کر دیں. ہینڈ رائٹنگ از ویری امپورٹنٹ. میں جب بھی اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا مجھے بھیجیں, کیونکہ اس کا 50% امپریشن اس کا ہے. اگر کسی کا ہینڈ رائٹنگ ہی سمجھ نہیں آ رہا تو ایگزامینر نے صاحب ذرا غصہ کس چیز پر نکالنا ہے, انہوں نے کہنا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو اور یہ ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتا ہے کم لکھنے سے, وہ چونکہ ہم لکھتے ہی نہیں انگلش میں. اور کئی اسٹوڈنٹ ہیں آپ دیکھیں سی ایس ایس کے, تو ان کی انگلش ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نا 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ لکھ رہا ہے نا, جب ابھی لکھنی شروع کی ہے. یقین کریں ایسے بھی ہیں, تو اس میں میچورٹی ہم کہتے ہیں پختگی نہیں آئی ہوتی. تو پھر یہ ہے کہ انفارمیشن ڈیٹا آپ کے پاس ریلیونٹ ڈیٹا ہو, اور چیزوں کو آپ نا گلوبل کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کرنا, ایکسپلین کرنا سیکھیں. گلوبل کانٹیکسٹ میں اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا ایک ماڈل ایسے کے طور پر. تو بھی گلوبل کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے, پھر سولوشن اورینٹڈ اپروچ, کیونکہ ہر آپ کو ایک مسئلہ دیا جاتا ہے. آپ کا ویسے بھی لائف میں بتاؤں اپنے مزاج میں نا سولوشن اورینٹیشن لے کر آئیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مزاج لوگوں کا آلویز کمپلیننگ, جیسے پاکستان میں آپ کسی سے ملیں ہر بندہ شکایت اس کی زبان پر ہے. اوکے, پرابلم تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی ٹھیک نہیں ہونے اتنا ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب اگر ساری دنیا شکایت ہی کرتی رہے, تو چیز یہ ہے کہ ایز اے اسکالر, ایز اے اسٹوڈنٹ اسکالر, اور ایز اے ریکوائرمنٹ آف دا ایگزامینیشن, تو آپ نے سولوشن اورینٹڈ اپروچ رکھنی ہے. تو آپ نے پرابلم بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے, اس کے بارے میں یہ سولوشن دنیا میں دیے گئے ہیں, لیکن بیسٹ سولوشن میں سمجھتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں پریگمیٹک. پریگمیٹک کہتے ہیں بیٹا جو پریکٹیکیبل ہو, جو اچیویبل ہو, جو آپ کے ریسورسز اور کنسٹرینٹس کے بس میں ہو. کیونکہ جیسے انسان کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں نا مشہور, کہ اس کا سب سے بڑا کنسٹرینٹ تو فائنانسز ہوتا ہے, پھر ٹائم ہوتا ہے, یہ آپ کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہیومن ریسورسز کی. تو ان کنسٹرینٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو سولوشن دینا ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ دا بیسٹ سولوشن ان دا ورلڈ. تو لہذا یہ آپ کی اپروچ ہو. پھر آپ نے ڈیٹا دے دیا ریلیونٹ, آپ نے مختلف ملکوں کی باتیں کی, پھر آپ نے اس کی پریزنٹیشن ہے. اس سے مراد ہے سیکوینس, کہ آپ نے انٹروڈکٹری پیراگراف کیسے سٹارٹ کرنا ہے. اب یہ انٹروڈکٹری پیراگراف کیا ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ تعارف کراتے ہیں سبجیکٹ کا, اور اس میں ایکسٹینٹ آف دا پرابلم اور ایشو بیان کرتے ہیں. یعنی آپ ایک اہمیت واضح کرتے ہیں ٹاپک کی, تاکہ ریڈر جو ہے وہ اس کو پڑھنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ ریسٹ آف دا آرٹیکل اور کمپوزیشن میں وہ جائے, اس کو اپنے اٹریکٹ کرنا. یہ آپ کی ونڈو ہے, تو جیسے شاپنگ ونڈو ہوتی ہے, تو اس میں آپ نے ایکسٹینٹ آف دا پرابلم, مثال کے طور پر اگر آپ کرونا پر ہی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی اتنے لاکھ لوگ متاثر ہو گئے, اتنے لاکھ دنیا میں مر گئے, سپر پاور کو سمجھ نہیں آ رہی, ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے, قابو میں نہیں آ رہا, دن بدن بندے مرتے جا رہے ہیں, اور دنیا ٹاپسی ٹروی ہو گئی ہے, اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, بڑی بڑی کمپنیوں کے ایئر کرافٹ گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اس کی کیپیسٹی کیوں نہیں انسان میں اب تک ڈیولپ ہو چکی 21st سینچری میں, اور اس کا فیوچر کیا ہے, کیا یہ ختم بھی ہوگا,
کیا ہم اس کو اوورکم کر پائیں گے؟ یہ چیزیں ہیں جی جو میں اس ایسے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. اب بتائیں جب بیٹا آپ اوپننگ اس طرح کی کریں گے تو جو بھی آپ دنیا کا آرٹیکل لکھیں گے اگلا کہے گا جی پڑھتے ہیں پھر سارا کچھ. تو یہ ہے اوپننگ کا انداز. کیونکہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں انٹرو کیسے بنانی ہے، تو انٹرو میں ایکسٹینٹ آف دا ایشو بتانا ہے آپ نے. پھر آ جاتے ہیں آؤٹ لائن اور تھیسس اسٹیٹمنٹ. اب دیکھیں آؤٹ لائن آپ کے پاس جاٹ ڈاؤن کریں پوائنٹ، جیسے میں نے جاٹ ڈاؤن کیے ہیں. اب میں نے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ ایسے وائی اسٹوڈنٹس فیل ان ایسے، دس از دا ٹاپک فار می ٹوڈے. تو میں نے کہا ابھی جاٹ ڈاؤن کیا کہ جی میں کیسے بات کروں گا آپ سے. تو میں نے اس کی ایک آؤٹ لائن بنائی. آؤٹ لائن کیسے بنائی؟ میں نے سوچا پہلے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ نا ڈیفیشینٹ کہاں ہیں، چونکہ ٹاپک میرا ہے وائی اسٹوڈنٹ فیل ان ایسے. تو میں نے کہا سوچا کہ ان کو بتاؤں گا کہ آپ گرامر ٹھیک ہونی چاہیے، اس میں اسٹینڈرڈ ووکیبلری ہو، اچھا ایڈیومیٹک یوزیج ہو، ہینڈ رائٹنگ اچھا ہو، انفارمیشن ڈیٹا ڈالا ہو، پریزنٹیشن سیکوینس میں چیزیں ہو، نیچرل فلو لگ رہا ہو، ایسے چل رہا ہو جیسے دریا بہہ رہا ہے، کہ یعنی ہر بات پہلی بات سے جڑی ہوئی محسوس ہو، یعنی ڈس جوائنٹڈ قسم کے پیراگراف نہ ہوں، ساتھ جڑے ہوئے ہوں. پھر میں نے کہا ان کو میں بتاؤں گا کہ آؤٹ لائن کیسے. اب میں نے بتا دیا یہ آؤٹ لائن کہ آپ نے سارا جو آپ کا سیکوینس ذہن میں آ رہا ہے، جیسے آپ نے چیز بیان کرنی ہے وہ آپ نے پہلے پیج پر لکھ دینی ہے. اگر آپ سے نہیں لکھی جاتی یا پرابلم ہے، سیکوینس آگے پیچھے ہونے کا ڈر ہے، تو آپ سارا ایسے لکھ دیں، بعد میں ہر پیراگراف میں سے ایک پیرا اٹھا کر آؤٹ لائن بنا دیں. پھر ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ. تو واٹ از تھیسس اسٹیٹمنٹ؟ یہ بھی ایک بڑا کرونک ایشو ہے. اٹ از سو سمپل. یہ ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ، جو بھی کوشچن ہے اس کا آنسر ایک سنٹینس کا آنسر ہوتا ہے. پہلے آپ کوشچن کو ریپروڈیوس کریں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ یہی ہے کہ وائی اسٹوڈنٹ فیل ان ایسے، یہ ہے اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہی بنانی ہے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ بنے گی ایز ریگارڈز دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹ ان ایسے it is believed that most of the students they are poor in English language and they have not sufficient information data and most of them are not relevant to the topic. یعنی آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کوشچن کا. مثال کے طور پر کرونا آج کل ٹاپک ہے، یہ ممکن ہے یہ تو ایسے بھی اس پر آنا ہے، اس پر کرنٹ افیئر میں بھی آنا ہے. یہ وہ ہے کہ آئندہ جو بھی ایگزام ہونا ہے اس پر کرونا پر سوال آنا، بے شمار انداز سے آنا. لیکن جس کے گرد سارا کچھ گھومنا ہے وہ ہے یہ کرونا. اس کا گلوبل امپیکٹ کیا ہوا؟ وائی بیکیم پینڈیمک. یہ پھیلا کیوں اتنا زیادہ؟ پہلے بھی دنیا میں ایپیڈیمکس آئی ہیں تو دے ریمین کنفائنڈ ٹو ون کنٹری یا ون ایریا اور ریجن آف اے کنٹری، لیکن دنیا کے سارے ممالک میں کبھی نہیں کوئی چیز ایسے گئی. تو اس پر وائی بیکیم پینڈیمک، وائی کوڈنٹ بی کیورڈ. پھر اتنی ریسرچ اورینٹڈ ورلڈ ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے بڑی اکانومیز اس میں متاثر ہونے کے باوجود یہ حل نہیں نکال سکے. اور فیوچر واٹ ول ہیپن؟ تو اب پھر کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ گئے، میں سمجھتا ہوں گا کرونا کے بارے میں کوئی بھی سوال آ جائے تو آپ اس کا حل کر سکتے ہیں.